عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. بالکل 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 آقا، یہ ذرا مجھے پلیز آپ مجھے اس بات کو بتائیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اور اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اندھوں کی آنکھیں اس بات کو دیکھ کے بھی نہیں کھلتی ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، بات کرو۔ وعلیکم السلام جی سر، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں سولت بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ علیکم السلام، بات کرو بھائی۔ میرا کویشچن ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی نا پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی جن کا نام فجاعتہ سلمی ہے ان کو زندہ جلا دیا تھا، تو ہم ان کو ابو بکر نے جلایا تھا، فجاعت الاسلمی کو ابو بکر نے زندہ جلایا تھا۔ جی تو ہم یہ کہتے تھے کہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے، شیعہ بھائی کہتے کہ مرتد نہیں ہوئے تھے، وہ صحابی تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کسی ایک بک کا کتاب کا حوالہ دے دیں جس سے ثابت ہو کہ وہ صحابی تھے۔ اور یہ بھی کہتے کہ وہ مولا علی کے بڑے دوست تھے، جب مولا علی کے سامنے ان کا ذکر آتا تو مولا علی غصے سے لال ہو جاتے تھے جب ان کو جلانے کا آتا تھا ذکر۔ فجاعتہ اسلمی کی جو قتل کا داستان ہے وہ ابو بکر اس سے بھی خود وہ اظہار ندامت کرتا تھا کہ کاش میں اس کو زندہ نہ جلایا ہوتا، لیکن ابھی اس کے ریفرنسز میرے سامنے نہیں ہیں کہ میں اس کے ریفرنسز آپ کو دکھا دوں گا۔ چلیں انشاءاللہ یہ بات ہم نوٹ کرتے ہیں، پھر اگلے سیشن میں اس بات کا جو ہے ریفرنسز آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فجاعتہ اسلمی کی جو احراق بالنار ہے۔ اوکے، شکریہ قبلہ۔ اوکے، تھینک یو سر، خدا حافظ۔ بات کریں بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آقا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ تو شیعہ ہیں۔ بشیر احمد آقا۔ شیعہ کیوں کال کرتا ہے بھائی؟ میں اس لیے کال کرتا ہوں آقا، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ان جاہلوں میں سے تھا جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جن کے اوپر قرآن میں واضح طور پہ لکھا جا چکا ہے، یا قرآن میں پہلے سنی تھا بڑا، تو اس میں مجھے شکر ہے الحمدللہ کہ میں اب دین حقہ کے اوپر ہوں۔ تو یہ جو میرے جو ساتھی ہیں جو جاہل، جو جتنے بھی وہ آپ کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی لے کے باتیں آ جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے، ہمارا اماموں کا کدھر ذکر ہے قرآن میں؟ خدا کی قسم دل کرتا ہے ان کو جوتے مارے۔ یہ اتنے قسم کے ہیں۔ سورت میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ کائنڈلی ذرا مجھے جواب دیجیے گا کہ سورت توبہ کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جی میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، آپ کو اسی وقت یاد آ جائے گی کون سی آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب میں نے زمین کو خلق کرنے کا تو مہینوں کی تعداد 12 تھی، اور ان میں سے 4 بڑے حرمت والے ہیں۔ ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله۔ بالکل 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 آقا، یہ ذرا مجھے پلیز آپ مجھے اس بات کو بتائیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اور اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اندھوں کی آنکھیں اس بات کو دیکھ کے بھی نہیں کھلتی ہیں۔ ایک چیز کی جب اللہ پاک بنائی نہیں، وہ خلق کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو بتا رہا ہے، دیکھو میرے ہاں یہ جو میں نے اپنے 12 بنائے ہیں، جو میرے 12 ہیں وہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو پھر سے وہ دوبارہ وہ لے کے آ رہے ہیں اسی جاہل کے اندر۔ اب بہت مہربانی آپ کی۔ دیکھیں عزیزو، آپ یہ آیت جو ہے ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، یہ آیت مبارکہ شہر سے مراد عربی زبان میں 2 چیزیں ہیں۔ شہر سے ایک مراد ہے مہینہ، ایک مراد ہے عالم، ایک مراد ہے عالم۔ اب اس بات کی اگر جو شخص تصدیق چاہتا ہے عربی زبان میں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو اس میں میرے 1 سے زیادہ وہ تقریرات آپ کو مل جائیں گے عدد الشہور۔ اب کس عنوان کے ساتھ ہے، وہ ٹائٹل کیا ہے عربی زبان میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے، تو وہ اس میں استدلال کافی ہم نے، یہ آج سے نہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عصر سے، کہ ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ دونوں معانی صحیح ہیں کیونکہ دونوں پر نص ہے۔ ایک مہینہ کے اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے، اور اللہ کے نزدیک علماء کی تعداد، علماء ربانی کی تعداد اس امت میں 12 ہیں، 12 ہیں۔ تو یہ دونوں منصوص ہیں ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی استدلال کیسی ہے، وہ اب اس پہ وقت لگتا ہے، اب اس کا وقت نہیں ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ یا فارسی جانتے ہیں وہ میرے عربی اور فارسی
تقریرات اس موضوع پہ دیکھ لیں. بہت مہربانی آپ. السلام علیکم. بات کرو بھائی. رفسن شیخ بول رہا ہوں ممبئی سے. رفسن شیخ. رفسن جی رفسن صاحب کیا حکم ہے رفسن بھائی؟ لاری صاحب بہت دن سے آپ کو سن رہا ہوں. جی سر. آپ تو ڈائریکٹلی بول رہے ہیں کہ جتنا بھی صحابہ کا نام آپ لے رہے ہم، آپ کے بات سے تو صاف ظاہر ہے کیونکہ آپ دلیل کے ساتھ باتیں کرتے. اوکے. تو آپ کا کہنا جو ہے ہم، عمر، ابو بکر، ہم، عائشہ، حفصہ، ہم. طلحہ، یہ سارے کے سارے کیا منافق تھے؟ اگر یا ناراض نہیں ہو اہل جائیں سنت تو والجماعت حکم کرو. ناراضگی نہیں ہے. تو ایسے سوال کہنے نہ کا کرو مطلب جس کے ہے جواب تو میں گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں ایسے ابھی جی. جس ابھی بی بی عائشہ کا ایمان کے بارے میں مجھے تو پوچھا نہیں جائے گا. میں اس تو کی ان کے اتباع بارے کرتے میں ہو. کوئی خلاف اس کی دیکھیں اس کی اقتداء ان کے کرتا ہے یہ شخص. اس کی اتباع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا امام ہے, اس کا پیشوا ہے. توحید میں اس کی بات مانتا ہے, نبوت میں اس کی بات مانتا ہے, شریعت اسی سے نہیں لیتا ہے. پھر میرے کہتا ہے دل میں بہت اگر مومن نہیں ہے تو کیا ہوا, مومن نہیں تو کیا ہوا بھائی. ٹھیک ہے بھائی. بھائی ٹھیک ہے بھائی, تمہاری مرضی. مومن نہیں تو کیا ہوا. اتباع اسی کی مومن کرتے ہو. ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, عائشہ, اتباع انہی کی کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. او بھائی سب نہیں امور دین انہی سے لیتے ہو. پھر کہتے ہو اگر میں مومن نہیں اللہ ہے تو رسول کیا ہوا. جی بھائی صحیح ہے, صحیح فرما مومن رہے میں آپ بھی. اگر مومن نہیں تو کیا میں ہوا. اللہ آپ بھی مومن نہیں تو کیا ہوا. بے شک میں مومن کو تو بولتا ہوں کیونکہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. اور میں زندہ اہل بیت باد کے زندہ باد. ہاں اب ہمارے بھائی ہم آپ کو گلے مان لگاتے ہیں. کیوں؟ ان کا جملہ بڑا پیارا ہے, سن لو عزیزو. کہتا ہے میں مومن ہوں کیونکہ میں اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں. یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. ان کو خود بھی پتہ ہے, خود بھی پتہ ہے. دیکھو اس نے اقرار کیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے وہ مومن ہے. ہاں کہتا ہے میں مومن ہوں اس لیے نہیں کہ میں ابو بکر اور کو مانتا ہوں, دوسری عمر کو بات مانتا ہوں. ہے میں کہ مومن ہوں اس لیے کہ میں اہل بیت علیہ جب السلام کو میرے مانتا ہوں. واہ جی واہ واہ. ان کو خود بھی دل کے اندر شیعوں بے کے شک ضد میں آ کر یہ بہت کچھ بول جاتے ہیں بھائی. شیعوں کے ضد میں آ کر یہ بہت کچھ بول جاتے ہیں. ماتم کو انکار کرو, فلان کو انکار کرو, لیکن ان کو دل کے اندر کی بات ان کا بھی ان کو خوب پتہ ہے. دیکھیے سر جی, دیکھیں ہمارے ہاں ایران میں کوئی چیز سے میں آپ کو ایک بات کوئی سناتا چیز ہوں سے بھائی صاحب, انکار بات سنو. ایران میں جو ہے نا, جی یہ سر بات مجھے کئی لوگوں نے سنایا ہے, خدا جانتا ہے یہ بات, کہ جب ہمارے جو مسلمان بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کی جب وفات ہو جاتی ہے جی تو کئی لوگوں نے شہادت دی ہے کہ وہ اپنے میت کے کان میں تدفین کے وقت کہتے ہیں, اس کو چپکے سے کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے, حق علی علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو بے شک دنیا میں تو ہاں دنیا میں یہ ضد تو کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ, لیکن میت کو جب قبر میں دفناتے ہیں تو اس کے کان میں ضرور کہتے ہیں کہ یاد رکھو حق کس کے ساتھ ہے. آپ کو بھی نا اب تراویح جتنی مرضی پڑھو لیکن آپ کو پتہ ہے دیکھیے کہ سر جی, ایمان کا اگر کرائٹیریا میں کیا ہے. ماشاء اللہ. جی مزید. سر ہاں سر. اگر میں آپ جن کے نام میں نے ابھی لیا ہوں دوبارہ نہیں لوں گا, ان لوگوں کو اگر میں نہیں مانوں تو میرے ایمان میں کوئی کمی اور کوئی خرابی نہیں آئے گا. صحیح. اور اگر میں مولا علی کو نہیں مانوں اور جن کو مولا خود رسول اللہ نے بنا کے گئے, اللہ نے بنائے, تو پھر میرا ایمان تو خالی. بس لیکن میرے ختم کہنے کا بات. مطلب ہے, زندہ باد. لیکن زندہ باد. میری ایک سوال ہے, بچپن سے سن کے آیا ہوں مولوی لوگ سے, ملاؤں سے, سب کہتے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے ایک سوال تو رہ جاتا ہے نا سر دل میں, کہ حقیقت آپ تو دلیل بغیر بات نہیں کرتے ہو. بے شک میں نے دیکھا ہوں بہت دلیل سے ہی باتیں کرتے ہو, منمانی باتیں کرتے نہیں آپ. تو کیا مطلب, میری ایک چھوٹی سی سوال ہے, کیا رسول اللہ کے بازو میں جو 2 شخص دفنایا گیا ہے
اس کا کیا ہے کہ رسول اللہ کے بازو میں منافقین کو دفنایا گیا، اور میں تو میرے تو ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ مولا علیہ السلام نے اس کے لیے کچھ کیوں نہیں فرمائے، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے مولا کے سامنے یہ بات رکھوں، یا آپ کو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب جب رسول اللہ کو تو بے شک پتہ ہی ہے، اور مولا علی کو بھی اوکے، پتہ ہے، آن لائن مولا سن لیں، علی کو آن لائن سن لیں، آن لائن سن لیں جواب اپنا. جی تھینک یو میرے جی بھائی، جی تھینک یو. خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو سلامتی دے. جن لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنائے گئے ہیں، دیکھیں اگر یہ تدفین ابو بکر کو دفنایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بالکل ساتھ، اور عمر کو بھی، اگر یہ تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار ہے اور ان سے محبت ہے بہت، یعنی وصیت کی انہوں نے. لیکن یہ تو وصیت تو خود عمر ہی بھی ادعا نہیں کرتے نا، یہ مخالفین بھی ادعا نہیں کرتے کہ انہوں نے وصیت کی. تو پھر جیسے ان لوگوں نے خلافت پہ قبضہ کیا نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھی اعلان کے حدیث آیا یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز بلند نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر یہ ہے، ان کے قبر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا لے کے آیا؟ کلہاڑا لے کے آئے، بیلچے لے کے آئے، دے مارو کم یہاں پہ قبر کود رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہاں پہ شور کرنے کی اجازت نہیں ہے، شور کرنے تو یہ ایک دفعہ تو زندگی میں ان پہ ہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت اتر آئی نا، اس کے متعلق سورہ حجرات ہم نے بات کی آپ سے تفصیل کے ساتھ. ایک دفعہ مرض الموت میں کہ وہاں پہ شور مچایا، فاکثروا الغلط، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شور مچا کے، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، حدیث قرطاس میں کہا کہ کیا بولا کہ یہ تو حفظیان نستجیر باللہ کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کے وفات کے بعد وہاں پہ ان لوگوں نے شور کیا، اور پھر یہ ناجائز قبضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، کہ انہوں نے وصیت نہیں کیا کہ میرے ساتھ ان کو دفنا دو. ٹھیک ہے نا بھائی. تو پتہ یہ چلا، اس کے جواب ہم اور بھی دفعہ دے چکے ہیں. تو پتہ یہ چلا ان کی وصیت سے یہ نہیں ہے.